السلام علیکم عثمان۔ قرآن مجید میں ہے سورہ الانعام 6 آیت نمبر 93 میں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، یہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے غمرات۔ اسی کی میننگز کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے۔ اس سے پہلے اس کی تھوڑی سی گرامر کہ یہ مؤنث جمع اسم ہے اور حالت جر مجرور میں ہے، اور اس کا ثلاثی مادہ ہے غین میم را۔ مولانا مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے کہ اور کاش کہ تم دیکھ سکو ان ظالموں کو اس حالت میں جبکہ یہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں۔ فتح محمد جلندری صاحب نے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے کہ اور کاش کہ تم ان ظالموں یعنی مشرکوں کو اس وقت دیکھو جبکہ یہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور بیان القرآن میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے کہ اور کاش کہ تم دیکھ سکو ان ظالموں کو اس وقت جب کہ یہ موت کی سختیوں میں ہوں۔ ان تراجم سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ غمرات الموت کا مطلب ہے کہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہونا، سکرات موت میں ڈبکیاں کھانا۔ المعانی ڈکشنری میں ہے کہ غمرہ اس کی جمع ہے غمرات، اور اس کا ایک مطلب ہے بھیڑ، کثرت، اس کا ایک مطلب ہے سختی، مصیبت، اور پھر اس کا ایک مطلب ہے بہت پانی۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ زبردست گمراہی۔ قرآن مجید کے کانٹیکس میں غمرہ کا ایک مطلب ہے غفلت۔ حبیب سلمون کی این ایڈوانسڈ لرنرز عربک انگلش ڈکشنری میں ہے کہ غمرات الموت سے مراد ہے موت کی سختیاں، موت کی تکلیف، اور تقریباً پھر یہی بات تاج العروس از مرتضیٰ زبیدی میں ہے کہ غمرات الموت سے مراد ہے موت کے غم و کرب کی شدت۔ تفسیر الطبری میں اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ضحاک نے غمرات الموت کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد ہے سکرات الموت۔ المفردات فی غریب القرآن زراغب الاصفہانی میں ہے کہ الغمرے کی اصل یہ ہے کہ کسی چیز کے نشان کو، اس کے اثر کو ختم کر دینا، زائل کر دینا، مٹا دینا، اور اسی مناسبت سے کثیر پانی کو جو اپنے بہاؤ کے نشان کو مٹا دے غمرن یا غامرن بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں مزید ہے کہ الغمرہ تو پانی کی وہ کثرت ہے جو اپنے ٹھہرنے کی جگہ کو مکمل طور پر اپنے اندر چھپا لے۔ اسے اس جہالت کے لیے بھی بطور محاورہ، بطور مثال استعمال کیا گیا ہے جو اپنے ساتھی یعنی جاہل شخص کو مکمل طور پر اپنے اندر ڈبو لے۔ اسی معنی میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ الذاریات آیت نمبر 11 میں الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو جہالت اور غفلت میں مدہوش ہیں۔ اس کے علاوہ اسے غمرات کو سختیاں اور مصیبت کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الانعام 6 آیت نمبر 93 میں فرمایا فی غمرات الموت، یعنی موت کی سختیوں میں۔ ایڈورڈ ولیم لین کی عربک انگلش لیکسیکون میں ہے کہ غمرتن ایسا پانی جو انسان کے قد سے بلند ہو جائے اور اسے ڈھانپ لے۔ قرآن مجید میں ہے سورہ المومنون 23 آیت نمبر 56 میں فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ، اس کا ایک مفہوم یہ بنتا ہے کہ پس انہیں ان کے جہالت کے ڈھانپ لینے والے سیلاب میں چھوڑ دو۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ پس انہیں ان کی گمراہی میں چھوڑ دو، اور ایک مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ پس انہیں ان کی گمراہی، ہٹ درمی اور حیرانی اور پریشانی کی حالت میں چھوڑ دو۔ سورہ المومنون 23 آیت نمبر 65 میں فی غمرتن ہے، اس سے مراد ہے کہ ایسی غفلت میں جو انسان کو پوری طرح سے ڈھانپ لے یا جہالت میں۔ اور سورہ الذاریات 51 آیت نمبر 11 میں ہے فی غمرتن، اس سے مراد ہے کہ ایسی جہالت میں جو انسان کو پوری طرح سے گھیر لے، یا ایسی حالت میں جس میں وہ انسان جو ہے وہ باطل یا غیر فائدہ، بے فائدہ امور پر ہٹ دھرمی کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں کہ ہوا فی غمرتن من لہو، یعنی وہ لہو و لعب کی ایسی غفلت میں ڈوبا ہوا ہے جس نے اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہوا فی غمرتن من شبیبۃ، یعنی وہ جوانی کی بے فکری اور نادانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہوا فی غمرتن من سکر، یعنی وہ نشے کی ایسی حالت میں ڈوبا ہوا ہے جس نے اس کی عقل کو ڈھانپ لیا ہے۔
غمرات جہنم سے مراد ہے جہنم کی آتشی گہرائیاں یا جہنم کے وہ مقامات جو آگ سے بھرے پڑے ہیں۔ غمرات الخصومہ سے مراد ہے مجازی معنی اس کے یہ بنتے ہیں کہ جھگڑے یا نزاع کا اصل اور اہم ترین حصہ، اور غمرات الحرب کے مجازی معنی یہ بنتے ہیں کہ جنگ کا شدید ترین اور مرکزی مرحلہ یا لڑائی کا گھمسان اور سب سے گھنا حصہ۔ اسی سے غمرتن کا ایک اور مجازی معنی ہے سختی، مشکل، پریشانی، تکلیف یا کسی معاملے کا شدید دباؤ، اور اسی سے ہے غمرات الموت یعنی موت کی سختیاں اور جان کھونے کی تکلیفیں یا موت کے وہ شدید کرب اور مصائب جو انسان کو پوری طرح سے گھیر لیتے ہیں۔ عربک تنویر تفسیر میں ہے کہ الغمرہ تو اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کو ڈھانپ لے، یعنی پانی کی وہ کثرت جو کسی کو اس طرح سے گھیر لے کہ جسے اس نے ڈھانپا ہے اس کے نکلنے کے لیے کوئی راستہ، کوئی راہ باقی نہ رہے۔ پھر عرف عام میں بطور استعارہ اس کا استعمال شدت کے لیے عام ہو گیا، اور کیونکہ اسے اس شدید ترین حالت سے تشبیہ دی جانے لگی جو کسی ڈوبنے والے کو وادی میں پانی جب آ جاتا ہے یا سیلاب آ جاتا ہے اس وقت پیش آتی ہے کہ پانی اسے ہر طرف سے سختی، پانی کی سختی گھیر لیتی ہے۔ اور پھر عرف عام میں الغمرہ تو اسی بنیاد پر شدید ترین مصیبت اور سختی کے لیے ایک حقیقی اصطلاح بن گئی۔ اس آیت کی تفسیر میں عربک تنویر تفسیر میں مزید ہے کہ غمرہ کے بجائے غمرات جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے ظالموں کی تعداد کی وجہ سے جمع کا ورڈ استعمال ہوا ہے، یا اس وجہ سے کہ جو سکرات موت ہیں وہ بہت ساری مختلف متعدد ہولناک اور سخت قسم کی کیفیات پر مشتمل ہو سکتی ہیں، جس وجہ سے جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ایک کیفیت نہیں ہے سختی کی بلکہ بہت ساری مختلف قسموں کی کیفیات ہو سکتی ہیں سختی کی، تو اس وجہ سے جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے غمرات الموت۔ اور فی کا ورڈ ساتھ یوز ہوا ہے، فی غمرات الموت، تو اس سے جڑ جانے کا کنسیپٹ آتا ہے، یعنی یہ ایک قسم کی ظرف ہے جس کے اندر پوری طرح سے انسان جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہوگا، ان سختیوں کے اندر پوری طرح سے وہ ڈوبا ہوا ہوگا، تو اس لیے فی کا جو ہے وہ ورڈ میں کا ورڈ یوز ہو گیا ادھر۔ تو خلاصہ یہ کہ غمرہ غمرات کی جمع ہے، اور اس کے لغوی مفہوم اگر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو اس طرح سے کسی چیز کو مکمل طور پر ڈھانپ لینا، ڈبو دینا، جیسے کثیر پانی کسی چیز کو مکمل طور پر ڈبو دیتا ہے، اسے ڈھانپ لیتا ہے ہر طرف سے۔ اسی مناسبت سے یہ لفظ غفلت، جہالت اور شدید مصائب کے لیے بطور استعارہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الانعام سے آیت نمبر 93 میں غمرات الموت سے مراد ہے موت کی سکرات، جان کھونے کی سختیوں اور تکلیفوں کی وہ شدید کیفیات جو انسان کو مکمل طور پر ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ تو یہ تھے معنی غمرات کے تھوڑا ڈیٹیل میں، اور پھر یہی کہوں گا کہ صحیح علم صرف اللہ کے پاس ہے، ہم لوگ ریسرچ کر سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں کہ صحیح علم حاصل کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں صحیح علم عطا کرے، آمین، جو ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں اور ہم لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے، آمین۔ آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اس سے انسپریشن بھی ملتی ہے، اس سے ریکٹیفیکیشن بھی ہوتی ہے، ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، اگر کوئی غلطیاں ہم کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔